الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تفسیر ترتیبی قرآن کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ کی حاضری سے. خداوند متعال آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ. ہماری گفتگو 114 نمبر سورہ بقرہ تک پہنچی ہے اور آج کا موضوع ہے مسجد، اور یہ مسجد ہے جہاں پہ آپ تشریف فرما ہے. اور پروردگار عالم اس آیے مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، کون زیادہ ظالم ہے، کون زیادہ ظالم ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے. اگر سوال کیا جائے کہ سب سے بڑا ظالم شخص کون ہے، ہم کہیں گے جو کسی کو قتل کر دے، کسی کی عزت و آبرو سے کھیلے، کسی کی غیبت کرے. یہ سارے ظلم ہے، ظلم کی اقسام ہے، مصادیق ہے. لیکن قرآن نے 114 نمبر آیت میں کیا فرمایا؟ سوال کیا. اسے کہتے ہیں سوال استفہامی یا سوال انکاری. سوال کیا جاتا ہے، اس سوال میں انکار بھی کیا جاتا ہے. کون ہے اس سے زیادہ ظالم، یعنی اس سے زیادہ ظالم کوئی بھی نہیں ہے. یہی شخص سب سے زیادہ ظالم ہے. ومن اظلم، کون زیادہ ظالم ہے، سب سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اس شخص سے جو منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجد سے منع کرے. کس چیز کے بارے میں؟ ان یذکر یا ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے. کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو شخص مسجد میں، مسجد کس لیے؟ مسجد تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے نا، اس کے علاوہ ہے کوئی وہاں پہ؟ مسجد جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ نہیں، خود اللہ کے ساتھ ہے. وہاں پہ اللہ کا نام ہوگا نا، اللہ کی یاد ہوگی نا، اللہ کی عبادت ہوگی نا، اللہ کے سامنے سجدہ ہوگا نا، اللہ کے حضور میں رکوع ہوگا. تو فرماتے ہیں ظالم وہ ہے، سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو مسجد میں اللہ کے نام لینے سے روکے مومنین کو، نمازیوں کو. وَالسَّعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس کی کوشش یہ ہو کہ اس مسجد کو خراب کیا جائے، ویران کیا جائے. مسجد میں اللہ کے نام لینے سے روکنا اور اس مسجد کو خراب کرنا. تخریب ہے نا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تخریب کار. بڑا تخریب ہوا جی، تخریب کار پکڑے گئے جی، دہشت گرد. ہمارے یہاں تخریب کار وہاں استعمال ہو جہاں بم بلاسٹ ہو، جس نے کسی کو قتل کیا ہو. تخریب کار اس سے خراب سے ہے، جو بھی جس فیلڈ میں خرابی پیدا کرے وہ تخریب کار ہے. ٹھیک ہے، وہ شخص کے جو لوگوں کے رشتوں کو خراب کر دے تخریب کار ہے، دہشت گرد ہے. رشتوں کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، چغلی کرنے والا، ایک دوسرے کے بات پہنچانے والا اور پہنچا کر رشتوں کو توڑنے والا یا کمزور کرنے والا کون ہے؟ تخریب کار ہے. کسی کے صحت سے کھیلنے والا ڈاکٹر تخریب کار ہے. مسجد کو ویران کرنے والا بھی تخریب کار ہے. تخریب کے مقابلے میں تعمیر ہے. ٹھیک ہے، تعمیر، تخریب خراب کرنے والا، ویران کرنے والا. تعمیر بنانے والا، خراب کرنے والا. دو چیزیں. ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ خراب کرنے والا ہے، وہ بھی مسجد میں.
وہ بھی اللہ کی یاد کو خراب کرنے والا، اللہ کی یاد سے لوگوں کو روکنے والا۔ تخریب کی بھی دو قسمیں، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے معنوی۔ تعمیر کی بھی دو قسمیں، ایک ظاہری اور معنوی۔ تخریب انہیں خراب کرنے والا، مسجد ہے خراب کر دیا، دیواریں ختم کر دی، توڑ دی گئی، چھت جو گرا دیا گیا، دروازے کھڑکیاں توڑ دی گئی تاکہ دوبارہ بنایا جائے یا کسی اور وجہ سے، یہ کیا تخریب ہے؟ ظاہری تخریب ہے۔ بلڈنگ گرا دینا ظاہری تخریب ہے۔ معنوی تخریب کیا ہے؟ معنوی تخریب تعمیر کے بعد کا مرحلہ ہے۔ ابھی دیکھیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اگرچہ بہت وقت گزر چکا ہے، تعمیر مسجد ہو رہی ہے۔ تعمیر مسجد کے ساتھ ساتھ تعمیر معنوی بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا مقصد تھوڑا ہے کہ در و دیوار بنایا جائے، چھت بنا جائے، ڈیزائن بنا جائے، بہترین بلڈنگ، خوبصورت، وسیع، بس نہیں، تعمیر کی ضرورت ہے۔ وہ تعمیر کیا؟ معنوی ہے۔ تعمیری نے بنانا، لوگوں کو بنانا، نمازیوں کو بنانا، ان کی تعمیر کرنا، ڈیولپ کرنا، ان کے ذہن سازی کرنا، ان کی عقیدہ سازی کرنا، ان کی شخصیت الہی کو بنانا، معنوی شخصیت بنانا، فکری شخصیت بنانا، یہ کیا ہے؟ تعمیر ہے۔ لیکن تعمیر شخصی ہے، تعمیر شخصی، تعمیر معنوی، تعمیر آپ کہیں مثلا ایک فرد، تعمیر اجتماع، یہ تعمیر بلڈنگ کے بعد کا مرحلہ ہے جو بہت ضروری ہے، اور اصلی ہدف ہوا ہے۔ تخریب کار بھی اس کے مقابلے میں ایک دفعہ تخریب ظاہری ہے، بلڈنگ تخریب کرتے ہیں، ایک دفعہ تخریب معنوی کی جاتی ہے، عقیدہ خراب کر دیا جاتا ہے، یہ تخریب مسجد ہے۔ لوگوں کو نماز سے دور کر دیا جاتا ہے، یہ تخریب مومن ہے۔ لوگوں کو منحرف کر دیا جاتا ہے، خبردار یہ ہے تشہد ثلاثہ، ہاں نہیں تو یہ ہوگا، اس مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی کہ جو تشہد ثالثہ ثلاثہ نہ پڑھے۔ کیا ہے یہ؟ تخریب مسجد ہے، دور کر۔ ہمارے یہاں پہ کتنے مومنین ہیں؟ زیادہ نہیں، البتہ تعداد میں کم ہے، جو مسجد چھوڑ چکے صرف اس لیے کہ ان کی تخریب کی گئی، تخریب ذہنی کی گئی، کہ وہاں پہ کیونکہ تشہد میں امیر المومنین کا نام نہیں لی جاتا، لہذا وہاں پہ نہیں جانا، خبردار، حرام۔ تخریب ہے نہیں ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں تو آپ پہ اثر نہیں کیا، لیکن وہ کہ جو سادہ لوگ ہیں، جو خود اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، جو ان کے پاس وہ عقل و شعور نہیں ہے، وہ تو آرام سے جو بہک جاتے ہیں۔ تخریب ان کے لیے ہے۔ تعمیر مسجد، تخریب مسجد۔ بس تخریب مسجد یہ نہیں کہ آپ بلڈوزر چلائیں، آپ ہتھوڑے لے کے آ جائیں، آپ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا لے کے آئیں اور آ کے شروع کر دیں جو ہم جو ہے نا گرانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ دشمن ہے جو تخریب کرنا چاہ رہا ہے۔ اس سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ ہے کہ جو مسجد کے اہداف کو تخریب کر رہا ہے۔ تعمیر مسجد کے محافل، تعمیر مسجد کے مجالس اس میں منعقد ہونا، تعمیر مسجد کے معنوی اور علمی اور معرفتی، کہ وہاں پہ دعائے کمیل کا اہتمام کیا جائے، جہاں پہ لوگوں کی ذہنی تربیت کی جائے، جہاں پہ دروس کا اہتمام ہو، جہاں پہ تفسیر قرآن کا اہتمام ہو، جہاں پہ کلاسز کا اہتمام ہو، یہ کیا تعمیر مسجد ہے۔ لہذا تخریب صرف یہ نہیں کہ آپ ظاہری طور پر دیکھیں ایک مشینری آئی اور لوگ آئیں اور انہیں جو ہے تھوڑے لے کر جو ہے خراب کرنا شروع کر دیا، نہیں۔ منافقین زیادہ کام کرتے ہیں، منافقین تخریب مسجد کرتے ہیں۔ ہاں، اگر مسجد خود مسجد زرار بن جائے تو اس کو گرانا چاہیے، کیونکہ مسجد ایک ہدف ہے۔ خود مسجد کی بنیاد اگر تخریب ہو تو مسجد نہیں ہے، لیکن اگر بنیاد تقویٰ ہو، ایک ہدف کے تحت ہو، تو وہ مسجد بااحترام ہے، محترم ہے، محترم ہے۔ وہ ایک پوری تاریخ ہے، تخریب کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ فلسطین سے یہ شروع ہوا ہے، بیت المقدس، مسجد بیت المقدس مسیحیوں نے قبضہ کیا، مسیحیوں نے حملہ کیا، مسیحیوں نے اس مسجد کی تخریب کی اور توہین کی، اور وہاں پر یہودیوں کے خلاف اقدام کیا، گرفتار کیا۔ اس کے بعد وہاں تک یہ جاری رہا تقریب جب تک مسلمانوں نے بیت المقدس فتح نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ چلتا رہا حجاز میں 200 سال پہلے اور ابھی تک، کہ جنہوں نے جنت البقیع سے ملحق مسجدوں کو اس بہانے سے کہ کیونکہ ہم شرک کے خلاف اقدام کر رہے ہیں اور شرک کا مرکز ہے، مساجد کو انہوں نے تخریب کی۔ آج بھی جاری ہے یا نہیں؟ حجاز میں جاری ہے، مساجد کی تخریب جاری ہے، اور یہ چلتا عراق میں داعش نے جو ہے اتنی مسجدوں کو تخریب کیا وہاں پر۔
اور اسی طرح آپ دیکھیں ہندوستان میں بابری مسجد کو، اور اسی طرح ایک سلسلہ جاری ہے، ایک تاریخ ہے، تخریب مسجد کی تاریخ موجود ہے، جس میں دشمن بھی ہیں، جس میں منافقین بھی شامل ہیں۔ اس آئے مبارکہ کے شان نزول ہے۔ یہ ظالم کون ہے؟ ومن اظلم، کون ظالم تر ہے اس سے کہ جو مسجد میں اللہ کے نام لینے سے روکے اور مسجد کی تخریب کرے۔ اس کے بارے میں شان نزول ہے۔ کس کے بارے میں؟ یہ پہلا کیا ہے؟ مسیحیوں کے بارے میں۔ یہ ظالم ترین لوگ کون ہیں؟ مسیحی تھے، ابھی ذکر کیا، بیت المقدس کی تقریب میں یہ شریک تھے۔ دوسرا، خود مکے میں جو قریش کے لوگ وہ ظالم تھے، انہوں نے تخریب کی، انہوں نے مکے میں مسلمانوں کو نمازوں سے روکا، خاص طور پر جب ہجرت کر کے گئے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد مسجدیں پڑی ہوئی تھی، وہاں تو کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، انہوں نے جا کر ان کو ویران کر دیا۔ یہ بھی تخریب مسجد ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہر وہ مسجد مراد ہے جو مکے میں جہاں پہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اور جہاں پہ ویرانی ہوتی تھی، کفار آتے تھے، مشرکین آتے تھے، روکتے تھے، کہتے تھے نہیں یہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بتوں کی پوجا ہو سکتی ہے، خدا کی پرستش نہیں ہو سکتی، لہٰذا منع کریں گے۔ یہ شامل ہے۔ ایک یہودی اس میں شریک ہے، یہودی، وہ ظالم یہودی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک آیت گزر چکی ہے، تحویل قبلہ، قبلے کی تبدیلی کے بعد، ٹھیک ہے، بیت المقدس کی طرف مسلمان تقریباً 2 سال نماز پڑھا کرتے تھے، وہ ان کا اپنا قبلہ نہیں تھا، انہوں نے پھر طنز کرنا شروع کیا، اے مسلمانوں تمہارا اپنا قبلہ نہیں ہے، قبلہ تو ہمارا ہے، حق ہمارا ہے، دین ہے، حق ہمارا دین ہے۔ خداوند متعال نے رسول اللہ کی جو خواہش پوری کی، کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ کعبہ کو جب قبلہ بنا دیا تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا، خوش نہیں ہوئے، انہوں نے پھر روکنا شروع کر دیا، کہا نہیں یہاں پہ آپ نہ پڑھیں، بیت المقدس کی طرف آپ نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس کا ان کی کمزوری جو ہے وہاں آیا ہو رہی تھی، قبلے کا چینج ہونا یہودیوں کے لیے کمزوری تھی، ان کی شکست تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ قبلے کی تبدیلی کے بعد کعبہ میں نمازیوں نماز پڑھنے سے روکا۔ فرماتے ہیں یہ ہے، پس مسیحی مراد ہے، قریش کی کفار مراد ہے، تمام وہ مسجدیں مراد ہے جو مکہ میں تھی، اس کے علاوہ یہودی اس سے مراد ہے۔ اس کے علاوہ اس مفہوم کو وسیع بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، شان نزول تک اس کی تفسیر یا اس کا جو مصداق جو باقی نہیں رہتا، وسیع کریں اس کو تاکہ یہ ہدایت وسیع ہو۔ ہر وہ مسجد مراد ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ حجاز میں ہو، ہر مسجد۔ مساجد اللہ کہا ہے نا، شان نزول ٹھیک ہے، یہ ان افراد کے اوپر صدق آتا ہے، اور مکے کے مساجد مثلا مراد ہے، لیکن مساجد اللہ جب کہا تو اس کا جو مفہوم ہے وہ وسیع ہے۔ ہر مسجد جو اللہ کی خاطر بنائی گئی ہے، ہر مسجد میں اگر کوئی شخص تخریب کرے اور ذکر خدا سے روکے، وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ آئی سمجھ آپ کو؟ ظالم ترین شخص ہوا، کسی کو آ کے مسجد میں روکے، ظالم ہے یہ۔ اس کے مصادق بہت سے ہو سکتے ہیں، کوئی آئے مسجد میں آ رہے ہیں، ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے، مصروف ہے ذکر خدا میں، وہ آتا ہے اس کی توجہ مبذول کراتا ہے کسی اور چیز کی طرف، باتیں کرنا شروع کر دی ہے، اب یہ ہے یا نہیں ہے؟ ذکر خدا سے روک رہا نہیں روک رہا، یہ بھی یقیناً اس میں شامل ہے۔ لہذا احتیاط کیا جائے، باتوں سے احتیاط کیا جائے، فضول گفتگو سے احتیاط کیا جائے، لہو و لعب سے احتیاط کیا جائے، بیکار گفتگو سے پرہیز کیا جائے، کہ اس لیے کہ مسجد خانے خدا ہے، بیت اللہ ہے، مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ یہاں ہم آئے صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے، یہاں پر ہم آئے صرف اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں تو توبہ کے لیے، ٹھیک ہے، دو ہے نا، کہ یاد خدا کے لیے یا یاد خدا سے ہم نے غفلت کی ہے، توبہ کے لیے، خدا کی یاد کے لیے، اور خدا کی یاد سے پیچھے اگر ہٹ گئے، نعوذ باللہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تو ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو اس قدم بڑھانے کا بہت اجر ہے، 70,000 نیکیاں ایک قدم کے عوض ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، جو شخص مسجد کی طرف آئے ہر قدم کے عوض 70,000 نیکیاں اس کے لیے، ہر قدم کے، اس پہ مسافت دیکھی جائے گی۔ آپ کہیں گے ہم موٹر سائیکل میں ہیں تو قدم تھوڑا ہے، وہ مسافت دیکھی جائے گی، وہ مسافت میں کتنے قدم بنتے ہیں، ہر قدم کے عوض 70,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے لیے، آتے وقت جاتے وقت
100 قدم ہو، 1000 قدم ہو، 3000 قدم ہو، آپ کو جو ہے نا اس کو کیلکولیٹ کریں. کس لیے؟ مسجد کی اہمیت کی وجہ سے، مسجد میں آنے کے ہدف کی خاطر ہے. اس لیے کہ انسان نے ذاکر اللہ بننا ہے، یاد خدا اس کے اندر آ جائے. مسجد دیکھتے یاد خدا اس کے اندر آ جائے. مسجد میں آتے ہی شیطان کی یاد آتی کہ شیطان کے ساتھ میرا جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ کس حد تک پہنچ چکا ہے، یہ یاد کرے. وہ آگے مسجد میں یاد خدا سے مراد یاد خدا ہے، یاد دشمن خدا ہے. اور اپنی حالت کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں پہنچا ہوں، میں عبد خدا بناؤں یا نہیں بناؤں، یا میں عبد شیطان ہوں. نعوذ باللہ. مسجد اس کے لیے اپنے کیلکولیٹ کرے اپنے لیے، آ کے دیکھے خدایا میں تیرے گھر میں حاضر ہوں. یاد کرے گناہوں کو، یاد کرے اپنی زندگی کو، یاد کرے اپنی رات کو، یاد کرے پچھلی، اپنے پچھلے دن کو یاد کرے، اس دن کو یاد کرے. اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. یہ ہے مسجد، یہ ہے مسجد. اب دیکھیں 2 روایتیں آپ کے سامنے عرض کروں. روایتوں میں مسجد کو کیا کہا گیا؟ مسجد یار اور دوست ہے. مسجد میں شعور ہے، مسجد شکایت کرتی ہے، مسجد شفاعت کرے گی. دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اللہم صلی علی ان المسجد لیشکو الخراب الی ربہ. خراب، تعمیر و تخریب. مسجد شکایت کرے گی اس کی کہ جس نے مسجد میں تخریب کاری کی. الخراب الی ربہ یعنی اپنے پروردگار کی طرف. دیکھیں مسجد کو پروردگار کی طرف نسبت دی ہے. اللہ پروردگار ہے انسان کے لیے، مسجد کا بھی پروردگار اللہ ہے، کیونکہ مسجد تربیت گاہ ہے. رب تربیت سے ہے نا، مسجد تربیت گاہ ہے. مسجد کا رب بھی وہی خدا ہے کہ جس مسجد میں مومن آتے ہیں، نمازی آتے ہیں. یہ مسجد شکایت کرے گی اپنے پروردگار سے کہ اس نے تخریب کاری کی ہے، اس نے میرے ذکر سے روکا ہے. مسجد میں آتا رہا اور مجھ سے غافل رہا، مسجد میں آتا رہا باتوں میں لگا رہا، مسجد میں آتا رہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد میں. مسجد میں آیا، نماز میں بھی میری یاد نہیں تھی، ہر چیز کی یاد اس کو تھی. نماز کے دوران اس کو مارکیٹ، کاروبار، سب کچھ، پیپر، تعلیم، سارا کچھ اس کو مسجد میں نماز کے دوران یاد آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے جی؟ مسجد نے شکایت کرنی ہے. آگے آپ دیکھیں وَإِنَّهُ يَتَبَشْبَشُ وَإِنَّهُ يَتَبَشْبَشُ مِنْ عَمَّارِهِ. مسجد خوشحال ہوتا ہے، کہ مسجد خوشحال ہو جاتی ہے. مسجد خوش ہو جاتی ہے، مسجد خوش ہو جاتی ہے. یہ کیا، یہ کوئی انسان ہے؟ روایت میں امیر فرما رہے مسجد خوش ہو جاتی ہے اس سے من عمارہ، جو مسجد کی تعمیر میں مصروف ہو. اب تعمیر میں وہ عمارت بھی شامل ہے، تعمیر میں اپنی ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے. وہ جو منعقد کرتے ہیں جلسہ، وہ منعقد کرتے ہیں جشن، وہ جو منعقد کرنے والے میزبان ہیں دورے قرآن، وہ جو منعقد کرنے والے باقی محافل، تفسیر، جو بھی منعقد کرنے والے، جو تعمیر کرنے والے، جسے عامر کہا جاتا ہے. عامر ہے نا، ایک بڑا پیارا نام ہے اگر دیکھا جائے. عامر، عامر یعنی تعمیر کرنے والا. فرماتے ہیں لیتبشبشوا، لا یتبشبشوا، لا تاکید کیا جاتا ہے کہ لیے مسجد خوشحال ہو جاتی ہے، مسرور ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے. من عمارہ، اپنے ان لوگوں سے جو اس کی تعمیر میں مصروف ہے. اذا غاب عنہ ثم قدما، اس دوست کی طرح جس طرح آپ ایک دوست جب آپ سے چلا جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے کس طرح خوش ہوتے ہیں؟ جو آپ کا جگری دوست ہو جو ٹھیک ہے، آپ کا جو فرینڈ ہو، بہترین، آپ کا وفا ہو، جب آپ سے چلا جائے اور پھر واپس آ جائے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں. فرماتے ہیں مسجد بھی ایسے ہی خوش ہو جاتی ہے جب اس کی تعمیر کرنے والا اذا غاب عنہ، جب اس سے چلا جائے، دور ہو جائے، نکل جائے، باہر چلا جائے. ثم قدما، اس کے بعد واپس آ جائے تو مسجد خوش ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے یہ ہے جو میری مسجد کو آباد کرنے والا ہے. یہ گیا اداس ہو جاتی ہے، آیا خوش ہو جاتی ہے. کما یتبشبش احدکم، بالکل اسی طرح جس طرح تم میں سے کوئی ٹھیک ہے خوش ہو جائے لغائبہ، ٹھیک ہے اپنے دوست کے غائب ہو جانے کی وجہ سے. اذا قدم علیہ، اور جب وہ غائب ہونے کا بعد واپس آ جائے.
روایت ہے، روایت المومنین کی روایت ہے، یہ ہے مسجد کے حقوق ہے. مسجد کے حقوق میں سے مسجد کا خیال رکھنا، مسجد کے حق کو ادا کرنا، مسجد میں جس مقصد کے لیے مسجد کو بنایا گیا ہے اس مقاصد پر اترنا، یہ ہے مسجد کے حقوق. جو بھی مسجد کے حقوق ادا کرے مسجد اس سے خوش ہو جاتی ہے، مسرور ہو جاتی ہے، خوشحال ہو جاتی ہے. مسجد ان کے انتظار میں ہے، اس دوست کی طرح کہ کب آتا ہے. یہ نہیں آیا، 2 دن ہو گئے نہیں آیا، مہینہ ہو گیا یہ نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ ہاں اس یار کی طرح، اس دوست کی طرح پھر اسی مسجد میں خوش ہو کر اس کی شفاعت کرنی ہے. جس طرح قرآن شافع ہے مسجد بھی شافع ہے. جس طرح قرآن شاکی ہے، شکایت کرنے والی کتاب ہے، مسجد بھی شاکی ہے. اور یہی مسجد شافع بھی ہے، دوست بھی ہے، مہربان بھی ہے. فرشتوں کی نگاہ اس نمازی کے اوپر ہے، فرشتوں کی دعائیں اس نمازی کے اوپر ہے. فرشتوں میں شور و غل پیدا ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ نہیں آ رہا، اور جب آتا ہے تو فرشتوں میں ایک تعریف شروع ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ یہ مسجد والا بن گیا ہے، اور جب چینج کرا انقلاب آ گیا ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں یعنی اللہ کی مسجد میں اس کے ذکر سے کسی کو روکے. وسعی فی خرابها، اور وہ کوشش یہ کرے کہ اس مسجد کو تخریب کیا جائے، اس مسجد کے اہداف کو تخریب کیا جائے، اس کو ویران کیا جائے، ہر لحاظ سے ویران کیا جائے. فرماتے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. فرماتے یہی لوگ جو تخریب کار ہیں نا، ان کے لیے سزاوار ہے، ان کے لیے چاہیے یہ کہ مسجد میں داخل نہ ہو مگر خائف ہو کر، خوف کی حالت میں. یہ جو تخریب کار، یہ تو دہشت گرد، یہ تو دشمن مسجد، یہ کیسے آ رہے ہیں مسجد میں؟ کہاں گئے مسجد والے؟ نمازی کہاں گئے؟ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. یہ آ رہے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، ویران کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، انحراف پھیلاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کے لیے، آپ کے لیے. کہاں گئے وہ مومنین؟ وہ نمازی کہاں گئے؟ مسجد عاشق خدا کے لیے ہے نا، مسکن محراب ہے نا، یہ چھاؤنی ہے، یہ شیطان سے جنگ کی جگہ مسجد ہے، اللہ سے عشق کی جگہ مسجد ہے، یہ نہیں ہے. خود ان کے ہوتے ہوئے یہ دہشت گرد تخریب کار کیسے پہنچے مسجد کے اندر؟ سوال. فرماتے ہیں یہ لوگ تو وہ ہیں کہ یہ اگر بالفرض اگر مسجد میں آنا چاہیں، یہ تو خوف کی حالت میں ان کو آنا چاہیے، کہیں نہ ہو ہماری بےزتی ہو جائے، کہیں نہ ہو ہمیں پکڑ لیا جائے. اے مومنو، اے نمازیو، خبردار، یہ وہ لوگ ہیں کہ ما کان لهم ان يدخلوها، ان کے لیے سزاوار نہیں ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ یہ آئے مسجد میں، اگر داخل ہونا چاہے تو الا خائفین، خوف کی حالت میں آئیں، ڈر کے آئیں. اول تو داخل نہ ہو، کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ اگر ہو تو ان کے اندر خوف ہونے چاہیے، پکڑے جائیں گے، ہمیں نکال دیے جائیں گے، دھتکار دیے جائیں گے. یہی ہوا نا بعد میں فتح مکے کے بعد. آپ دیکھیں مسجد الحرام میں کفار کا داخلہ ممنوع، آج بھی ممنوع ہے. کافر مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے، نہیں داخل ہو سکتے، نجاست ہے، نہیں داخل ہو سکتے. اور دیکھیں یہ ہوا، خداوند متعال نے فرمایا کہ نہیں، مسجد میں یہ داخل نہیں ہوں گے، یہ جو کافر اور مشرک ہے. تو بعد میں یہ حکم صادر ہوا فتح مکے کے بعد. حکومت جب رسول اللہ کے پاس حکومت آئی تو داخلہ ممنوع، اب داخل نہیں ہو سکتے. مسجدی مومن غیرت مند ہوتا ہے نا، تو کیسے دشمن کو مسجد میں لے کے آ رہا ہے؟ آپ اگر غیرت کر سکتے ہیں کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں کوئی دشمن آ جائے؟ جی، عاشق حسین غیرت مند ہے، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ کوئی داعشی، کوئی طالبانی آ جائے کربلا میں داخل ہو، کربلا میں داخل ہو. غیرت مند ہے نا. تو خود مسجد میں کیسے داخل ہونے دے رہے ہیں؟ کسی بھی جگہ، شاہ جمال، پاکستان، غیر پاکستان. اتنا عشق اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ غیرت مند ہو کے دشمن اس میں داخل نہ ہو. اب دیکھیں نا، اتنا غیرت مند ہے ہمارے ماشاءاللہ پارے چناری کے، پارے چنار میں بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا. ہاں غیرت اتنی ہے نا. مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلہ. دعا کریں پروردگار عالم ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، غیبی مدد فرمائے، اور جو بھی دشمن ہے پروردگار ان کو کمزور سے کمزور تر فرمائے انشاءاللہ. یہ غیرت ہونی چاہیے مسجد والوں کے لیے بھی کہ کوئی بھی تقریب کار مسجد میں داخل نہ ہو.
لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ہاں مسجد کے جو دشمن ہیں، تخریب کار ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی ضلالت ہے، دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں. جو مسجد اللہ کا دشمن ہو اس کے لیے کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے ہے، پھر دنیا میں خزی، خواری، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے، بہت بڑا عذاب ہے. یہ خداوند متعال ان کے لیے سزا تجویز کی، ان کے لیے سزا ہے، یہ سزا کے مستحق ہے. لیکن جو مسجد کی تعمیر کرنے والا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جزا کے مستحق ہے. ان کے لیے انعام ہے، ان کے لیے سزا ہے. ان کے لیے اعلان، فرشتوں کے استغفار، فرشتوں کی دعائیں، فرشتوں کی طرف سے نظر، ان کے لیے دعا ہے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی طرف سے، ان کے لیے دعائیں ہیں ائمہ اطہار علیہم السلام کی طرف سے، ان کے لیے شفاعت ہے خود مسجد کی طرف سے، خود مسجد کے نظریں اس کے اوپر ہے، اور دوست ہے اور یار ہے اور شفیع ہے، اور یہ منتظر ہے. ایسا دوست جو اس نمازی اور اس آنے والے کے انتظار میں ہے، کاش یہ آ جائے اور یہ میرے ساتھ عشق کرے، محبت کرے، میرا حق ادا کرے. انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں بنی اسرائیلی نہ بنائے. یہ صفت ہے بنی اسرائیل، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے ابھی تک بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل نے آخری جو چوتھا تھا، اس سے مراد شأن نزول میں یہودی تھے. تو یہودیوں کا ایک کیا تھا؟ مسجدوں سے دشمنی، مسجدوں سے دشمنی اور مسجد کو ویران کرنا بنی اسرائیلی صفت ہے، دشمنوں کی صفت ہے. یہ ہمارے اندر نہیں ہوگی. ہمارا ہدف اور ہماری سب سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ مسجد کی تعمیر کرے، معنوی بلڈنگ تعمیر، اس کے بعد مسجد کو آباد کرنا، یہ ہے تعمیر مسجد. انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما. پروردگار اس کے اجر و ثواب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آباء، آپ کے اولاد، ان کی طرف تمام مومنین و مومنات، شہداء کی طرف، صلحاء کی طرف، حاضرین کے تمام مرحومین کی